موقع دیا، مغفرت فرما دیا رب یا الہی یا غفور، پاس میرے کچھ نہیں ہے جز ندامت ہے خدا، غلطیوں کے بوجھ سے میں ہو گیا ہوں چور چور۔ السلام علیکم۔ نماز میں کعبے کی طرف منہ کیوں کرنا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج نہیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہمارے حکم کی اطاعت کرتا ہے اور خلاف ورزی کون کرتا ہے۔ جس طرح پیدائش اور مادے کے لحاظ سے آدم علیہ السلام سے فرشتے زیادہ افضل تھے، کیونکہ ان کی پیدائش نور سے ہوئی اور آدم علیہ السلام کی مٹی سے، اسی طرح انسان کو کعبے کی زمین اور اس کی دیواروں پر شرف اور بزرگی حاصل ہے۔ جس طرح آسمان میں اللہ تعالیٰ نے اصلی تابعدار اور نقلی تابعدار کو آزمایا تھا کہ کون آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا ہے اور کون اپنی برائی پر نظر کر کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرتا، اسی طرح دنیا میں رب العالمین انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ کون بلا چوں اچرا کعبہ کی طرف سجدہ کر کے مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے اور کون اس پر اعتراض کر کے نافرمان ہوتا ہے۔ مسلمانوں پر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے بت پرستی کا اعتراض کرتے ہیں۔ در مختار جو مسلمانوں کی معتبر قانونی اور مذہبی کتاب سے اس میں لکھا ہے کہ جو شخص نماز میں یہ نیت اور ارادہ کرے کہ میں کعبے کو سجدہ کرتا ہوں، وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ یہاں تو صرف حکم کی اطاعت کا اندازہ امتحان مقصود ہے، جس طرح فرشتوں سے خاکی پتلا حضرت آدم کو سجدہ کرایا، اسی طرح علیہ السلام سے کعبے کی طرف سجدہ کرا کے اپنے فرمانبردار کو سمجھایا اور دکھایا۔ نیز فرشتوں اور انسان جیسے اشرف المخلوقات سے خودی اور تکبر کے بت کو توڑ کر اپنے قادر مختار مالک ہونے کا مظاہرہ کرایا کہ ہم ایسی قدرت والے ہیں کہ اعلیٰ قدروں کی طرف بڑے کو چھوٹے کی طرف جھکائے ہی نہیں دیتے، بلکہ سجدہ جیسی حرکت بھی کرا دیتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پارہ نمبر 3، جس کا ترجمہ ہے کہ تو جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، تیرے ہاتھ پھیلائی ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جسمانی عبادت کی خوبصورتی اور اس کا حسن اتفاق اور اطاعت کی صورت میں ہوتا ہے، اور اطاعت کی صورت بغیر ایک طرف متوجہ ہوئے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عبادت کو اتفاق کی صورت میں لانے کے لیے نماز کے اندر کعبہ کی طرف منہ کرنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اگر نماز کے لیے قبلہ لازمی اور ضروری تھا تو بیت المقدس جو اہل کتاب کا سب سے اول قبلہ تھا، اس کو ہی قبلہ کر دیا جاتا، نئے قبلے کی کیا ضرورت تھی؟ بیت المقدس ایک پیغمبر یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، وہ خانہ کعبہ 5 پیغمبروں کا بنایا ہوا تھا۔ اول اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے ڈالی، جب طوفان نوح میں اس کی تعمیر کو نقصان پہنچا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی مرمت کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر اثر نو اپنے ہاتھوں سے فرمائی۔ اس کے بعد جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر کی، اور مذہب اسلام تمام پیغمبروں کی شریعت ان کے مذہب کو جامع تھا، اس لیے ابتداء میں بیت المقدس ہی ہمارے لیے قبلہ رہا تاکہ عیسیٰ، موسیٰ، سلیمان علیہ السلام وغیرہ کی شریعت پر عمل ہو جائے، لیکن اس کے بعد ابراہیم، آدم، نوح وغیرہ کی قبلہ کو قبلہ بنا دیا گیا تاکہ ان سب پیغمبروں کے قبلہ کے ہم بھی وارث ہو جائیں۔ نیز کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازی جناب باری میں ان 5 جلیل القدر پیغمبروں کی وسیلہ پیش کرتا ہے اور زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میں اس قابل کہاں کہ میری نماز تیری شان کے شائع اور قابل ہو،
لیکن اپنے ان 5 پیارے پیغمبروں کے طفیل و صدقہ میں جنہوں نے یہ کعبہ بنایا ہے، میری اس ناقص نماز کو قبول فرما۔